ملالہ یوسف زئی گل مکئی تیار کی گئی تھی، پوری پلاننگ باہر لے جایا گیا، کیا کچھ کیا گیا، نوبیل پرائز دیا گیا، ان سے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بہت سی باتیں کروائی گئیں۔ وہ ایک مورا ہے جو ان سے کہلوایا جا رہا ہے، جن کے لیے وہ کام کر رہی ہیں، جنہوں نے ان کو تیار کیا ہے، انہی کی بولی وہ بول رہی ہیں۔ کل ان کا ایک جملہ آیا جس پر مجھ سے ایک دو ٹی وی چینلز نے رابطہ بھی کیا، میری گفتگو نشر کی۔ انہوں نے یہ کہا کہ جی شادی کرنا، نکاح نامے پہ دستخط کرنا ضروری نہیں ہے، زندگی کا پارٹنر ویسے بھی بنایا جا سکتا ہے جس کے ساتھ رہا چاہے۔ اس میں دو تین باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ایمانی حوالے سے کہ نکاح اللہ کا حکم ہے، نبی کی سنت ہے اور قانون ہے، فطری، نیچرل۔ چونکہ اللہ اور اس کے رسول کی حکم کی مخالفت، اس کا انکار، یہ بات کفر تک جاتی ہے۔ اگر وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ نکاح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو وہ ایک دوسرے کھلے لفظوں میں کفر کی طرف جا رہی ہیں۔ دوسری بات یہ کہ وہ اگر اپنے آپ کو انسان کہلانا چاہتی ہیں تو حیوانیت سکھا رہی ہیں، وہ جانوروں والی باتیں سکھا رہی ہیں۔ یہ جانوروں میں ہوتا ہے، انسانوں میں نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں ایک معاشرہ ہے، اس میں خاندانی ترتیب ہے، کوئی ماں باپ کہلاتے ہیں، کوئی بہن بھائی کہلاتے ہیں، کوئی اولاد کہلاتی ہے۔ آپ کی اس تجویز جو آپ دے رہی ہیں یا جو خیال ظاہر کر رہی ہیں، آپ خود پارٹنرز کی اولاد ہیں یا ماں باپ کی اولاد ہیں؟ نکاح ہوا تھا ان کا یا پارٹنرشپ ہی چل رہی ہے بغیر نکاح کے؟ اور آپ کے لیے جو رشتہ آئے گا اس میں پھر والد صاحب کو کہہ دیجئے رشتے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو چاہے آئے لے جائے آپ کو اور جو چاہے کرے، معاذ اللہ۔ جو باتیں آپ نے کی ہیں، آپ کہیں گے نہیں جی میرا مقصد یہ نہیں تھا۔ سنیے، دنیا اندھی نہیں ہے، دنیا بے وقوف نہیں ہے، لوگ خالی دماغ نہیں ہیں، سمجھتے ہیں۔ یہ ایجنڈا ہے مسلمانوں کی غیرت کو چیک کرنے کے لیے، یہ ہر تھوڑے دنوں کے بعد یہ ایجنڈا ہے۔ کبھی ایمانی حرارت چیک کی جاتی ہے، کبھی غیرت چیک کی جاتی ہے۔ یہ عورت مارچ کیا چیز ہے، یہ ہوائی جہاز میں بوسو کنار یہ کیا چیز ہے؟ یہ پلانٹڈ پروگرام ہے، ایجنڈا ہے۔ تو ہم بتا دینا چاہتے ہیں ہم گناہ گار ہیں، بے غیرت نہیں ہیں۔ ہم بہت ہی گناہ گار ہیں، بے حیا نہیں ہیں۔ ہم بہت گناہ گار ہیں، بے ایمان نہیں ہیں۔ ہمارے اندر ایمان ہے، غیرت ہے، حیا ہے، اور اللہ رکھے۔ کیونکہ بخاری شریف میں واضح بیان، جب کسی میں حیا نہیں رہی تو وہ جو چاہے کرے۔ جب ایمان نہیں تو حیا کیوں؟ اور پھر یہ اسلام کا زیور ہے حیا۔ جو شیم لیس ہیں، جن کو کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ جانوروں والی زندگی، عورت کو ننگا کر کے اشتہار ہی بنایا گیا ہے نا۔ آپ نے تعلیم کی بات کی، آپ کہتی ہیں آپ تعلیم کے لیے ون پین ون بک، آپ کو 2 سال سے کشمیر میں یہ اتنے بچے غیر تعلیمی یافتہ نظر آ رہے ہیں، آپ کیوں نہیں بول رہی؟ آپ کو وہ بچے کیوں نہیں نظر آ رہے ہیں؟ غزہ میں کیا ہوا؟ پوچھ سکتا ہوں میں، اگر سوال کروں تو آپ پہ اتنے سوال بن جائیں۔ یہ آج کل کوشش یہی ہے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اس طرح کی باتیں کرنے کی۔ تو آپ سن لیجئے، آپ کی یہ باتیں خود آپ کے لیے مسئلہ بنیں گی، اور آپ اگر اس بات پہ قائم ہیں اور یہی چاہتی ہیں تو اللہ کرے آپ کو کوئی شخص قبول ہی نہ کرے جب تک آپ توبہ نہ کریں۔ آپ نے بہت بڑی بات کی، آپ اپنی زبان کو لگام دیجئے، اور اگر واقعی آپ مورا ہیں، چونکہ زبان دوسروں کی بول رہی ہیں، تو آپ یہ سن لیجئے، کوئی مسلمان آپ کی بات پسند کرنے تو دور کی بات، سننا بھی، قبول کرنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ایمانیات کا پابند رکھے۔
آمین. اللہ تعالی ہمیں دنیا و آخرت میں ایمان والا رکھے، آمین. حیا والا رکھے، غیرت والا رکھے.